Hello dear students. So آج ہم لیٹر جو ہے لیٹر نمبر 2 کرتے ہیں 9th کلاس کے لیے، اور اس کو میں ریڈ کر دیتا ہوں. جہاں کوئی پرابلم ہے آپ اسے دیکھ لیں اور اس کو یاد کریں آپ ایگزام کے لیے، ٹیسٹ کے لیے، جو بھی آپ کے سامنے آئیں گے. تو لیٹ اسٹارٹ. لیٹر ہے رائٹ اے لیٹر ٹو یور فادر asking him about the health of your mother. آپ نے والد صاحب کو خط لکھنا ہے اور والدہ کی صحت کے بارے میں پوچھنا ہے. آسکنگ. ایگزامینیشن ہال لکھتے ہیں، اس کے بعد کوما آئے گا. یہ بڑا دھیان سے رکھا کریں اس کا خیال، کیونکہ یہ جو پیٹرن آپ بناتے ہیں ایگزامینیشن ہال والا، اور پھر اینڈ پہ آپ سیلیوٹیشنس یہ اس طرح کا وائنڈ اپ کرتے ہیں لیٹر، اور پھر یہ بالکل ہی فائنلائز ہو جاتا ہے. اس کے ہی آپ کو 2-3 نمبر اوارڈ کر دیے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ باریک بڑے ہی مائنیوٹلی آپ اسے واچ کیا کریں. ایگزامینیشن ہال کے بعد کوما ہے، سی ڈی کے بعد کوئی چیز نہیں ہے. اے بی سی جب لکھیں گے تو ڈاٹس آئیں گے، ناٹ کوماز. اکثر بچے کوماز ڈال دیتے ہیں، وہ خراب ہو جاتا ہے، مسٹیک ہو جاتی ہے. اور اینڈ پہ کچھ نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، صرف ڈاٹ ہے. تو سی ڈی اے بی سی. اور فیبرری 5 آپ نے کرنٹ ڈیٹ لکھنی ہے جو بھی آپ کی ہوگی، جیسے کہ آج ہے 2 سپتمبر، تو سپتمبر 2 لائک دس، اور جس طرح بھی آپ لکھتے ہیں وہ آپ لکھیں گے اور کوما آئے گا. منتھ اور ڈیٹ کے بعد کوما ہوتا ہے، اور اینڈ پہ جب ایئر ڈالتے ہیں تو صرف فل سٹاپ آ جاتا ہے، یعنی ڈاٹ آ جائے گا. تو یہ سارا کنسٹرکشن آپ یاد رکھیے اس لیول پہ. نیکسٹ آپ لکھتے ہو ڈیئر فادر، ڈیئر فرینڈ، ڈیئر مدر، ڈیئر سسٹر، جو بھی، تو اس کے بعد کوما ہے. بی کیئرفل. یہ سارا میٹر لکھنے کے بعد جسے ہم کہتے ہیں باڈی آف دا لیٹر. تو یہ باڈی لکھنے کے بعد آپ جب سیلیوٹیشن دیتے ہیں اس طرح کا آخری سینٹنس، اس کے بعد بھی فل سٹاپ ہے. اور یہاں پر بھی دھیان رکھنا ہے، یہ جب ہم یورس لکھ رہے ہوتے ہیں، یورس، یہاں کوما نہیں آنا چاہیے. یہ بغیر کومے کے پوزیشن، ملکیتی پروناؤن شو ہو رہا ہے. افیکشنیٹلی کے بعد کوما ہے، یہاں اپوسٹرافی نہیں ہے، ڈائریکٹ ہے آر اور ایس. اسی طریقے سے یہاں کوما آئے گا بس افیکشنیٹلی. ایکس وائی زیڈ، ایکس وائی زیڈ جب بھی آپ ڈالو گے پھر وہی بات ہے، کوما نہیں آئے گا، فل سٹاپ آئے گا. بی کیئرفل. لیٹ اسٹارٹ. تو لیٹر آپ کو بتایا گیا تھا کہ والد صاحب سے والدہ کی صحت کے بارے میں آپ نے پوچھنا ہے. ڈیئر فادر، پیارے والد صاحب، ابا جان، ابو جی، وٹ ایور. ان ہز لیٹر، اپنے لیٹر میں، ندیم ہیز انفارمڈ می، ندیم نے مجھے بتایا تھا، دیٹ مدر از ناٹ فیلنگ ویل، کہ والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے. فیلنگ، ناٹ فیلنگ ویل، طبیعت ٹھیک نہیں ہے. ہی ہیز گیون می آ ہنٹ، اس نے مجھے اشارتاً ایک بات کی تھی، اباؤٹ پور ہیلتھ، صحت کی خرابی کے بارے میں. آئی ایم مچ ڈسٹربڈ، میں بہت زیادہ پریشان ہوں. ٹو نو، جان کر، آل آف دس، یہ سب کچھ. آئی ایم شیور، مجھے یقین ہے، یو ول بی ٹیکنگ پراپر کیئر آف ہر، آپ اس کی، والدہ کی بہت اچھے سے دیکھ بھال کر رہے ہوں گے، مجھے امید ہے. شی از دا پیشنٹ آف ہائی بلڈ پریشر، اور وہ پہلے ہی ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہیں، اینڈ شوگر، اور شوگر کی. It is better to get her checked by a specialist. بہتر تو یہی ہے کہ کسی اسپیشلسٹ سے، ماہر ڈاکٹر سے چیک کروا لیا جائے. گیٹ چیکڈ، اس کا مطلب ہوتا ہے کروانا. اردو میں جو ایک لفظ ہوتا ہے کروانا، دیٹ از گیٹ پلس تھرڈ ورب. آپ نے یہ یاد رکھنا ہے گرامیٹیکلی. جب بھی آپ نے اردو میں کوئی ایسا جملہ لکھا جس کا مطلب ہوتا ہے کروانا، میں نے اس سے کپڑے استری کروائے، میں نے پولیس کو کہہ کر چور پکڑوائے، اور میں نے جوتے پالش کروائے. یہ جو کروائے ہے، یہ اصل میں کہیں بھی 12 جو ٹینسز ہیں وہاں نظر نہیں آئے گا اس کی علامات. تو بی کیئرفل، یہ ایک اسپیشل گرامر ہے، آؤٹ آف ٹینسز ہے، اس لیے اس کو یاد رکھیے کہ جب بھی کروانے کی سینس پڑے
آپ نے گیٹ لگانا ہے اور تھرڈ ورب لگا کے باقی آپ جملہ کمپلیٹ کروائیں گے. جیسے کہ میں نے کپڑے استری کروائے, آئی گاٹ دا کلوتھس پریسڈ. میں نے کپڑے استری کروائے, آئی گاٹ دا کلوتھس پریسڈ. سو یہ طریقہ یاد رکھیے گا, یہ کروانے کی سینس بن جاتی ہے اس سے. تو اٹ از بیٹر ٹو گیٹ ہر چیکڈ, بہتر یہی ہے کہ آپ انہیں چیک کروا لیں بائی اے اسپیشلسٹ, کسی ماہر ڈاکٹر سے. فردر مزید یہ کہ کائنڈلی ارینج اے ہول ٹائم نرس فار ہر, مہربانی کر کے ان کے لیے کسی نرس کا اہتمام کیجیے. ارینج میں نے اہتمام کرنا, انتظام کرنا. ہو کین ٹیک کیئر آف ہر آن ریگولر بیسس, جو کہ باقاعدگی سے, ریگولر بیسس کا مطلب باقاعدگی سے ان کی دیکھ بھال کر سکے. ٹیک کیئر آف, یہ 3 ورڈ کا مطلب ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا, تو آپ یہ اسے دھیان میں رکھیں. پلیز کیپ ان ٹچ ود می ان دس ریگارڈ, لہذا اس سلسلے میں مجھ سے رابطہ جاری رکھیں. کیپ ان ٹچ کا مطلب ہے جاری رکھنا, رابطہ جاری رکھنا. یورس افیکشنیٹلی, آپ کا پیارا بیٹا یا جو بھی آپ لکھنا چاہتے ہیں, ایکس وائی زیڈ. ایکس وائی زیڈ یہ صرف ایگزام کے اندر ہوتا ہے, ایکس وائی زیڈ, اور یہاں آپ سی ڈی اے بی سی لکھ رہے ہوتے ہو, یہ ایگزام کی کنڈیشنز ہیں. جب آپ نارمل حالت میں ریئل لیٹر لکھتے ہو تو وہاں پر صرف ایڈریس آئے گا اور ڈیئر فادر, اور نیچے آپ کا نام بھی آ سکتا ہے, یور سن, یور افیکشنیٹلی سن, ڈاٹر, بردر, سسٹر, جو وٹ ایور آپ لکھنا چاہتے ہو. یہ ذرا چینج ہو جاتا ہے عام لیٹر سے. Okay, thank you very much. Focus this and try to learn it.